نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. لیس علی الأعمى حرج ولا علی الأعرج حرج. نہ تو اندھے کے اوپر کوئی حرج ہے نہ لنگڑے پہ کوئی حرج ہے. یہ حرج کی بات کیا ہو رہی ہے؟ دراصل اس زمانے میں کیا تھا کہ جو ہینڈی کیپس ہوتے تھے بیچارے وہ کسی کے پاس جا کے یا بیمار ہوتے تھے، آگے اس کی بھی بات آ رہی ہے، کسی کے پاس جا کے کھانا کھانے سے ذرا جھجکتے تھے. آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کو ویسے ہی ذرا ایک کمپلیکس بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ ہم سے کراہت نہ کریں، لوگ ہمارے ساتھ کھانا نہ پسند کریں، یا پھر ایسا بھی ہوتا کہ ان کو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم اندھے کو یہ ہوتا کہ اگر ہم کھانا کھائیں گے کسی کے ساتھ، آنکھوں والے کے ساتھ، پتہ نہیں ہم زیادہ ہی نہ کھا لیں. لنگڑے کو یہ ہوتا کہ میں زیادہ سپیس لوں گا، لوگوں کے لیے مشکل ہوگی. اسی طرح لوگوں کو بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھائیں تو پتہ نہیں ہم زیادہ نہ کھا لیں، اس کو تو نظر نہیں آتا، یہ نہ ہو میں اس کا بھی حق کھا لوں تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا. یا بعض لوگ کراہت بھی کرتے تھے کہ ہم کیوں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. یا بعض لوگوں کے گھروں میں اگر یہ ہوتے تو آپ کو پتہ ہے آج بھی کئی لوگ ایسے لوگوں کو پیچھے پیچھے رکھتے ہیں کہ ان کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، مہمانوں کے سامنے نہ آئیں، ہاں ان کی وجہ سے ساری ڈسٹربنس ہوگی. تو ان کو یا کہیں جانا ہوتا ہے دعوت پہ تو ان کو گھر پہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں جا سکتے ساتھ. تو یہ فرمایا گیا کہ تمہارے پر حرج نہیں ہے، نہ کسی اندھے کے اوپر، نہ کسی لنگڑے پہ، نہ کسی مریض پہ. ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، نہ تمہارے اپنے اوپر. ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے. ان میں سے کسی کے اوپر حرج نہیں ہے، کوئی یعنی اس میں تنگی کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، ساتھ کھا سکتے ہیں. یہ بھی یہ نہیں کہ وہ الگ ہی بیٹھیں، وہ یہ سوچے کہ میں زیادہ نہ کھا لوں، وہ سوچ رہا ہے میں نہ زیادہ کھا لوں، یا ویسے کوئی کراہت کر رہا ہے یا کچھ ہے تو نہیں، کوئی بات نہیں ہے اگر وہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھائیں. اور تمہارے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ. اپنے گھروں کا مطلب کیا ہے؟ جس میں اپنی بیوی رہتی ہے یا اپنی اولاد کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ والدین بچوں کو خاص طور پہ بیٹی کے گھر کو سوچتے ہیں کہ یہاں سے تو بالکل ہی نہیں ہم کھا سکتے، ہندوانہ طریقے کا وہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. یا بیٹے کے گھر نہیں کھا سکتے کیونکہ بہو کا سلوک ایسا ہے، یا بہو پتہ نہیں کیا سوچے یا کیا ہے. حالانکہ ماں باپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اجازت لیں کہ میں بیٹے کے گھر سے کھاؤں، وہ کھا پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نہیں تمہارے اوپر کوئی حرج کہ تم اپنے گھروں سے، تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے گھر بھی آ گئے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کو کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ٹھیک ہے، او بیوتی آبائکم، یا تم اپنے باپوں کے گھروں سے جا کے کھاؤ، باپوں میں باپ دادا نانا سب آ گئے. او بیوتی امہاتکم، یا تم اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ. ماں ہو سکتا ہے سپریشن ہو گئی ہو، یا پھر دادی نانی کے گھر بھی ماؤں کے گھر ہی ہو جاتے ہیں. او بیوتی اخوانکم، یا تمہارے بھائیوں کے گھروں سے، یعنی سکے بھائی یا ستیلے بھائی ہیں، بھائی کے گھر سے کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی سیپریٹ رہ رہے ہوں، ضروری نہیں کہ ساروں نے ایک جگہ ہی رہنا ہے تو پھر وہ کوئی اجر کا کام ہے. اگر الگ الگ رہ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں تو کوئی گناہ ہو گیا، بہت بڑی کوئی چیز ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں. ورنہ یہاں پہ کیوں کہا جاتا ہے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوتی اخواتکم، یا تمہاری بہنوں کے گھروں سے بھی تم کھا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں، یہ بھی یہ جو ہندوانہ معاشرے کی چیز ہے نا، بہن کے گھر کا، بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پینا، اسلام میں اس قسم کی کوئی پابندیاں نہیں ہیں. بیکار کی ان کی باتیں ہیں جو ہم نے ان سے لے لی ہیں. جو اپنی اسلام کی باتیں وہ لیتے نہیں ہیں، وہ جو جن کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کوئی کسی چیز کا بھی، ان کی چیزیں لے کے ہم بیٹھ گئے. کیا ہے ان کا دین؟ کوئی الہامی دین ہے، کوئی اللہ کی طرف سے آنے والا دین ہے، خود ہی بنایا ہوا ہے. ہم نے سارا آنکھوں پہ لیا ہوا ان کی جاہلانہ رسموں کو.
او بیوت اعمامکم یا تمہارے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم یا تمہاری پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا تمہارے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے۔ اب آپ کو سارے رشتوں کے نام تو کم از کم آ گئے کہ چچا کو کیا کہتے ہیں، پھپھی، ماموں، اور ان کو کیا کہتے ہیں، بہن بھائیوں، یہ ساری لسٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی ایک کے بعد ایک، کہ ان کے گھروں سے کھانے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تم کھا سکتے ہو، اس میں تمہارے لیے کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جس کے مالک ہوئے، جس کی کنجیوں کے تم مالک ہوئے، جس گھر کا انتظام تمہارے ذمہ دیا گیا، جیسے گھر کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اگر وہ بغیر مالک کی اجازت کے بھی کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، لے جا نہیں سکتے کہ گھر سے لے جائیں، بھی گھر کے لیے چھپا کے لے گئے، چوری کر کے لے گئے، وہ تو بالکل ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ان میں وہی چیز ہوگی کہ گھر والے کو ناگوار نہ ہو اس کا کھانا۔ اگر ناگوار ہوتا ہے تو پھر نہیں کھانا چاہیے ایسی جگہ سے، لیکن اگر نہیں ناگوار ہوتا، لگتا ہے کہ وہ خوشی ہوگا، اگر وہ دیکھے گا ظاہر ہے بہن بھائی ہیں، چچا پھوپھی ہیں، ان کے گھر ہیں، خوشی ہوگی ان کو کہ آپ کھاتے ہیں، تو پھر ضرور کھائیں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ اور دوسری جو ما ملکتم مفاتیحہ، یا آپ کے ایک سے زیادہ گھر ہیں، مثلا ایک آپ کا کہیں اور آپ نے مکان لیا ہوا ہے، کوئی سمر ہاؤس ہے، وہاں پہ بھی اس کی چابیاں بھی آپ کے پاس ہیں، تو آپ وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ کھا لیا تو کوئی غرض نہیں۔ آپ کا آفس ہے، آپ کا بزنس ہے، وہاں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ نے وہاں پہ کھا لیا تو کچھ نہیں۔ اور میں نے جیسے نوکروں کو آپ کو بتایا، بعض لوگ اس میں بہت یہ کرتے ہیں، نوکر سے کھانا پکوا لیتے ہیں لیکن اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کے لیے الگ کھانا پکتا ہے، اور وہ اپنے لیے جو اچھا والا ہوتا ہے وہ اپنے لیے پکتا ہے، گوشت اپنے لیے پکتا ہے، اس کے لیے دال پکتی ہے۔ تو نہیں، ان کو بھی اجازت ہے کہ اگر وہ اس میں سے معروف طریقے سے، ایک بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ ساری ہانڈی چٹ کر جائیں، لیکن ایک بھلے طریقے کے ساتھ اگر وہ اس میں سے کچھ کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، جس کو ہم بہت برا جانتے ہیں۔ اور کبھی بھی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں آپ کو تنخواہ تو دیں گے لیکن کھانا آپ کا ہمارے ذمہ نہیں ہے، وہ آپ اپنا خود انتظام کریں۔ نہیں، جب وہ پکا رہا ہے اگر، تو وہ اگر کھا بھی لیتا ہے تو کچھ نہیں مسئلہ۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوست کے گھر سے بھی تم کھا سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے دوستوں کے گھروں سے کھانا پینا، اس میں کوئی قباحت نہیں، مگر ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کتنی زیادہ دوستی ہے۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی اتنی فرینکنیس ہوتی ہے ان کی کہ بالکل بہن بھائیوں کی طرح، اور آپ ان کے جاتے بھی ہیں اور فریج بھی کھول لیتے ہیں، اور بعض کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی، بعض کے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹینس ہوتا ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا دوست ہے، کیسے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا رکھا جائے گا آپ کا طریقہ کار۔ مگر ظاہر ہے وہیں پہ ہوگا یہ جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوست بھی میرے کھانے سے خوش ہی ہوگا، ناراض نہیں ہوگا کہ کیوں کھا لیا۔ اصل میں اس زمانے میں بھی تو لوگ بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے، بہت زیادہ ایک دوسرے کے کھانے سے خوش ہوتے تھے، واللہ عالم آج بھی ایسے تو لوگ ہیں، بعض لوگ نہیں پسند بھی کرتے۔ تو ہم نے تو اتنے ہم آرٹیفیشل لائف کے عادی ہو گئے نا، مہمان کے سامنے بھی کچھ رکھتے ہیں تو جیسے رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی ڈیکوریشن پیس رکھ دیں گے، اس کے بعد اس کو کہیں گے ہی نہیں کہ تم کھاؤ۔ اگر ایک دفعہ کہہ دیے تو بار بار کہیں اس کو آگے ہو کے چاہیں کہ وہ کھائے۔ اور اکثر ہمارے ہاں ایک رواج یہ ہو گیا، وہی بسکٹ اور نمکو لا کے رکھ دی اس کے پاس، پھر اس کے بعد اس نے ایک اٹھا کے مشکل سے کھا لیا تو اس کے بعد پھر ٹھیک ہے وہ چلا گیا، پھر ڈبے میں بند کر کے پھر رکھ دیا، اگلے مہمان آئیں گے تو پھر اور اس کو چابی لاک لگا دیا کہ اب جو اگلے مہمانوں کو یہ ملے گا کوئی بچہ نہ کھا لے۔ یہ نہیں ہوتا، مہمان کے سامنے وہ چیز رکھیں جو کہ آپ چاہتے ہو کہ وہ کھائے۔ اگر دل تھوڑا ہے، اتنا چھوٹا دل ہے کہ ہائے کھا نہ لیں، ہائے پورا ہی نہ ختم کر دیں کہیں، اور یہ تو میرے بچے نے بھی کھانا ہے اور یہی نہ کہیں کھا لے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر وہ چیز ہی نہ رکھیں، مت سرو کریں پھر، جس میں حوصلہ نہیں پڑتا دینے کا۔ تو رسمی طور پہ مہمان نوازی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسی دل کھول کے ہونی چاہیے۔ ہمارے دین میں تو یہ تو مہمان نوازی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، عزت دینا بھی آ جاتا ہے، اس کو
سرو کرنا بھی. کوئی رہنے والا مہمان ہے یا جو کوئی تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے یا کوئی اگر آ جاتے ہیں, ایک تو اجازت لے کے آئیں, اس کے بعد آ کے وہ کچھ کھا بھی لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر ایسے بھی نہ ہم کریں کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں, چاہے اپنے بہن بھائیوں کے گھر جائیں, اور انہوں نے کوئی خاص چیز کسی مہمان کے لیے رکھی ہوئی ہے اور آنے والے کے لیے یا کسی بیمار کے لیے رکھی ہوئی ہے اور اس کو ختم کر دیں. نہیں, تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے دوسرے کی کو تکلیف تو نہیں ہم دے رہے, کہ اس کی دل آزاری تو نہیں کر رہے. اور اسی طرح دیکھیں, اب جیسے ماں ملک تم مفاتیحہ ہو, اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جایا کرتے تھے, جہاد کے سفر پہ خاص طور پہ, تو ہر صحابی کا دل چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ جائے. تو وہ جو جاتے تھے تو وہ اپنے دوستوں کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بھی آپ نے کھانا پینا ہو وہ آپ کھا لیں. اور خاص طور پہ یہ دوست وہ ہوتے تھے جو ہینڈی کیپٹ ہوتے تھے, جو ظاہر ہے ساتھ نہیں جا سکتے تھے لڑنے کے لیے. اب وہ عامہ ہے, وہ عارج ہے, کوئی اس طرح ہے, تو وہ جب ان کو چابیاں دے جاتے اور کہہ جاتے تھے آپ کھا لینا, لیکن وہ لوگ نہیں کھاتے تھے کہ سوچ سے کہ وہ تو یہاں پہ ہے نہیں, اگر ہم نے کسی چیز کو کھا لیا تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی, تو وہ نہیں کھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تم پہ کوئی حرج نہیں ہے, تم کھا سکتے ہو. مثلا کوئی کسی کے گھر کی رکھوالی کا ہے, اس کے گھر کی چابیاں ہیں, وہاں پہ کوئی ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے, کوئی دوسرے فروٹ پڑا ہوا ہے, اس نے اٹھا کے منہ میں ڈال لیا, تو کچھ حرج نہیں ہے اس کے اندر. اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں, آپ ایسے کھا لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جب آئی تھی نا یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. تو صحابہ نے آپس میں سوچا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی تو مال ہی ہیں, تو یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا کھانا کھائیں. تو وہ بالکل رک گئے. وہ تو ایک ایک چیز کو اس طرح سے لیتے تھے نا کہ ہر چیز کے اوپر ہم نے ایسے عمل کرنا ہے ٹو دا پوائنٹ. تو فرمایا نہیں, تم کھا پی سکتے, اس میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں. بس یہ ہو کہ وہ برا نہ مانے, اس پہ ان کو تنگی نہ کوئی ہو. اگر تنگی کا اندیشہ ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ بھی دیکھیں کہ کھانے کی ہی بات ہے یہاں پہ, یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کسی کے گھر میں گئے تو کھانا تو کھایا اور ساتھ سارا گھر میس کر کے آ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یا کسی کے ایسا آرام کا وقت ہے یا اس کی کوئی گھر میں بیمار ہے اور ہم کہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ بس آپ کھائیں کسی کے گھر جا کے, تو اب ہم نے بس کھا کے ہی جانا ہے یہاں سے, اور ہم نے اٹھنا ہی نہیں ہے, اور ہم اس کو تنگ کر مارے دوست کو بھی. اور دوسرے یہ دیکھیں, جب ہم نے یہ پردے کی آیات پڑھی نا, تو پردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر میں گھس کے بیٹھ جائیں. اب زینت ہم نے چھپانی ہے اس لیے ہم نے سوشل بائیکاٹ کر دیے. دیکھیں, بائیکاٹ نہیں کرنا, ظاہری بات ہے جب ان سارے رشتوں کے گھروں میں جائیں گے, ہسبینڈ اگر اپنی بہن کے گھر جائیں گے تو وہاں پہ ہسبینڈ کے بہنوئی بھی ہوں گے جو آپ کے نندوئی لگے. ٹھیک ہے, آج جب وہ اپنے بھائی کے گھر میں جائیں گے تو وہ آپ کے دیور لگے, جب وہ اپنے اور چچا ماموں جن کے گھر جائیں گے تو وہ بھی نہیں آپ کے محرم. تو ان کے گھر تو جانا ہی ہوگا, وہاں پہ کھانا پینا بھی ہوگا, یا یہ آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کو بھی سرو کرنا ہوگا. تو آپ بائیکاٹ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. ہاں مطلب اپنی حدیں نہیں توڑنی. ٹھیک ہے, حد کو کراس نہیں کرنا. اب بعض دفعہ ایک جگہ کھانا بھی پڑے گا, ایک جگہ کھانا رکھا ہوگا, مرد بھی لیں گے, پھر وہیں سے بعد میں عورتیں بھی لے سکتی ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو اپنی حیا کا خود خیال رکھنا ہے, اس میں مہمان نوازی بھی کرنی ہے, لوگوں کے گھروں میں بھی جانا ہے. بعض لوگ جو اس چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا کے بس یہ سوچتے ہیں اب ہم کچھ نہیں, اب ہم نے نہیں کرنا کیونکہ میں نے پردہ شروع کر دیا, اور میں نے وہ بھی شرعی پردہ شروع کر دیا. شرعی پردے کو تو ہم بالکل ہی سمجھتے ہیں اب لاک لگا کے بیٹھ جاؤ کمرے کے اندر. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سارے رشتے داروں سے میل ملاقات کی بات ہے. آپ استئذان کے ساتھ اجازت لے کے دوسرے کے گھر جائیں گے, اور کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ان کے گھر پہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھیں درجہ بدرجہ ہے نا, پہلے سب سے ماں باپ کا ذکر آیا, پھر بہن بھائیوں کا, پھر اور اگلے رشتوں کا آیا ذکر. یہاں پہ یعنی ایک ایک کر کے سارے رشتہ داروں کا ذکر آ گیا. اور یہ بھی نہ ہو کہ بس صرف خالہ اور ماموں کا گھر ہی اپنا گھر ہے, باقی چچا پپی کا گھر اپنا گھر نہیں ہے. تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ سارے ہی رشتے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ یہ بھی
ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ بعض دفعہ ہم اتنے تکلفات میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ کہہ بھی رہے کہ آپ کھا لیں لے لیں، نہیں بس ہم نے کھانا ہی نہیں، بس ہم نے کھانا ہی نہیں، کیونکہ ہمیں وہ تکلف اتنا زیادہ دماغ پہ چڑھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا نا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کھا لیتی ہوں، تو اس کا مطلب ہوا کہ میں بڑی بھوکی ہوں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی کوئی چیز پیش کرتا ہے تو خوشی کے ساتھ کھائیں اور اس کو بھی دعا دیں، اس میں بے عزتی نہ سمجھیں. کوئی بھی بھوکا نہیں ہوتا، سبھی اپنے گھر میں کھاتے ہیں، لیکن یہ اس کی طرف سے مہمان نوازی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کھائیں. اب یہ ہے کہ اپنا دل اندر سے چاہ بھی رہا ہو تو پھر بھی کہتے جانا نہیں 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 نہیں. اور پھر اگر وہ آپ کو کوئی ڈرنک پیش کرتا ہے تو پھر بھی اب ہم نے تھوڑا سا ضرور بیچ میں نیچے چھوڑ دینا، اس لیے کہ اب ہمیں یہ ہے کہ اگر میں نے سارا پی لیا تو کہیں گے سارا ہی پی لیا اس نے، دیکھو کتنی بھوکی تھی. تو یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل اپنے اوپر خام خواہ کے ایک اوڑھے میں ہیں جو کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان چیزوں کو، ان تکلفات کو چھوڑ دیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں. مومن کا ایک چہرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ دل کچھ چاہ رہا ہے، اوپر سے کچھ اور بن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی اس کے اندر یہ بھی ہے، دیکھیں یہاں پہ ساروں کے ساتھ فرینکنیس ایک ہو گئی کہ آپ ان کے گھروں میں کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور دھیان رکھیں ہم کہ جب ہم جائیں ان گھروں کے اندر تو چاہے یہ اپنے رشتے ہیں، چاہے یہ قریبی رشتے ہیں، مگر پھر بھی کسی کو جا کے تکلیف دینے کا کسی کو بھی نہیں یہ حق پہنچتا کہ چاہے خود یا اپنے بچوں کے ذریعے تکلیف دی جائے اور بچے اس طرح سے بہیو کریں کہ جیسے کوئی مطلب ہے کہ وہ کوئی جنگل میں آ گئے ہیں یا کیا ہو گیا. تو ہمیں اپنی خاص طور پہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اپنے بچوں کو یہ تربیت کرنی ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو کیسا بہیو کریں، چاہے وہ اپنوں کا ہی گھر کیوں نہ ہو، اس کو بھی ڈسٹروائے کرنے کا حق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ چیز کو، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ہمیں جب ہم کہیں جاتے ہیں بعض مائیں اتنی زیادہ ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ وہ جا کے ان کے بچے چاہے کسی کی چیزیں گرائیں یا توڑیں یا ان کے ڈیکوریشن پیسز کو کچھ کریں یا صوفوں پہ چڑھیں یا وہ کولڈ ڈرنکس کو جو ہے کارپٹ پہ گرائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ ادھر سے ادھر دیکھ رہی ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر دیکھ رہی ہوتی. صدیق کے گھر جا کے بھی یہی حال ہے، اور اپنے ماں بہنوں کے گھر میں تو بالکل ہی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو چاہے کوئی مائنڈ کرے یا نہ کرے، یہ بد اخلاقی ہے، اور اس کو پیرنٹس کو خود دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے تربیت کرنی کہ یہ دوسرے کے لیے اذیت کا سامان نہ بنے، کہ جب وہ واپس آپ گھر آئیں تو وہ پیچھے سے بےچارے اپنے گھر کو ہی سیدھا کرتے رہیں. تو جب بچوں کو ساتھ لے کر جائیں تو گاڑی میں ان کو یہ سمجھاتے ہوئے جائیں کہ کیسا بہیو کرنا ہے انہوں نے وہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو آپ کے بچے اگر دوسروں کے چیزوں کو ہی محفوظ نہ چھوڑیں، ان کے گھر میں کوئی تباہی مچا کے آئیں، تو یہ محفوظ رہنا تو نہیں ہے نا. اور جیسے ہم ان کو سکھائیں گے ویسی ہی ان کی تربیت ہوگی، چاہے اپنا گھر ہو چاہے کسی کا گھر ہو. یہ تمیز رہنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک گھر میں جا کے پوری چھٹی مل گئی، آزادی مل گئی اور مائیں بھی چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئی کہ گھر پہ تو ہم ان کو سنبھالتے ہیں، یہاں پہ بھی سنبھالتے رہیں، اور وہ کچھ کہہ کے تو دیکھے ذرا، آگے سے ہم دو سنائیں گے اس کو. اس میں کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا. دیکھیں دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. کیا خیر خواہی کا نام، کتنی بھی فرینکنیس ہو، مگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ہمارے سے یا ہمارے بچوں سے کسی کا بھی نقصان نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اس کو شاق نہ گزرے. اگر تھوڑا سا بھی چانس ہے کہ اس کو برا لگ سکتا ہے تو تب بھی کھانا بھی نہیں ہے اس کے گھر کے اندر، کہ اگر اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو برا لگے گا کہ میں نے یہ چیز کیوں کھائی تو مت کھائیں. ٹھیک ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ چاہے تم ایک ساتھ کھاؤ یا پھر تم الگ الگ کھاؤ. اب یہ بھی عربوں میں خاص طور پہ انصار میں ایک قبیلہ تھا، ان کا تو یہ حال تھا، اکیلے تو کھاتے ہی نہیں تھے. یعنی اگر کوئی نہیں ساتھ ہوتا تھا کھانے کے لیے تو چل پڑتے تھے کسی کی تلاش میں کہ کسی کو لے کر آئیں گے، وہ آئے گا پھر کھائے گا ہمارے ساتھ، بیٹھے گا ہمارے ساتھ، تب ہم کھائیں گے. تو اس
اس پابندی کو اٹھا دیا گیا. دیکھیں ہمارے لیے بھی کتنی سہولت ہو گئی. اگر یہی پابندی ہوتی کہ نہیں مل کے ہی کھانا ہے تو پھر تو بہت پرابلم ہو جاتے, کوئی اکیلے کھا ہی نہ سکتا. تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو کوئی برا نہ سمجھو کہ ہاں اکیلے کھانا تو بری بات ہے اور ضروری ہے کہ ہم نے ساتھ کھانا ہے. جیسے اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر کوئی کسی ٹائم پہ آتا ہے, کوئی کسی ٹائم پہ آتا ہے, ہر ایک کو اپنے اپنے ٹائم پہ کھانا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے ویک ڈیز میں یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں کہ ہمیشہ ہی ایسے کرنا ہے. مجبوری کے تحت کوئی ہو سکتی ہے چیز, اگر زیادہ فضیلت کس چیز میں, مل کے کھانے میں, کیونکہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مل کے کھانے میں برکت ہے, مل کے کھانا زیادہ اچھی بات ہے. مل کے کھانے میں کو زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے. مسند احمد میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم کھاتے تو ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی, یعنی پیٹ نہیں بھرتا, جیسے انرجی نہیں آتی, طاقت نہیں آتی. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے, جمع ہو کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا نام لے کے کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی مل بیٹھنے میں برکت ہے, اکیلے اکیلے کھانوں میں برکت نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم چاہے حرج تو کوئی نہیں ہے, مگر فضیلت والی بات میں نے آپ کو بتا دی. کھا سکتے ہیں لیکن چلو, اور ہر وقت نہیں ہو سکتا تو کم از کم ویکینڈ ہو یا کم از کم دن میں ایک کھانا ضرور ہو جائے کہ چلو جس کے اندر سب مل بیٹھ کے کھائیں. یہ مسنون طریقہ ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, پھر جب داخل ہو تم گھروں میں, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ, جب تم گھروں میں داخل ہو, چاہے آپ کا اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو یا کسی کا گھر ہے جو آپ کے یہ جن کے لسٹ دی گئی ہے, تو سب سے پہلے کیا کرو, سلام کرو. یہ نہیں کہ سیدھے ان کے کچن میں پہنچ گئے اور کھانا پینا شروع کر دیا, فریج کو لگا کیا بنایا, یہ کیا کیا. بعض لوگ اس کے اندر بھی اتنی زیادہ بے تکلفی پہ اتر آتے ہیں کہ وہ ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے. دیکھیے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ایک کی بتا دی نا, جو کسی کے اوپر شاک نہ گزرے. دیکھیے بعض ایسے ہوتے ہیں وہ اتنا تکلف کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ کھانا ہی نہیں ہے, جیسے کہ پتہ نہیں حرام ہو گیا کھانا کہیں, اور چاہے جھوٹ بولنے پڑے کہ میرا تو پیٹ بھرا ہوا, میں تو ایسے ہے, مجھے ہم نے کھانا ہی نہیں. بعض قسم کھا لیتے ہیں, اور بعض دوسرے بالکل ہی اتنے زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لو تمہیں بس یہی چیز پکانی آتی ہے, ہر وقت تم ایک ہی چیز کرتی ہو, ایک ہی چیز کھلاتی ہو, کچھ اور کھلاؤ, اب یہ لے کر آؤ, اب وہ کرو, یہ کیوں نہیں بنایا, کب ہماری دعوت کرو گی, کب ہم. یہ بھی غلط ہے. اذیت نہ دیں بس دوسرے کو. ٹھیک ہے, اور بتا دیا گیا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہوگے تو پھر کیا تمہارا کام ہونا چاہیے, پھر سب سے پہلے تم نے سلام کرنا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا ہے کہ جب تم گھر میں جاؤ تو اللہ کا سکھایا ہوا بابرکت بھلا سلام کہا کرو, میں نے تو آزمایا کہ یہ سراسر برکت ہے. یہ حضرت جابر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تحیۃ من عند اللہ, اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے ایک دعائے خیر سکھائی گئی ہے, اللہ نے تمہیں سکھائی ہے, یہ تحفہ اللہ کی طرف سے ہے. اور علی انفسکم, اپنے اوپر سلام کرو. اپنے اوپر سلام کرنے کا کیا مطلب ہے, یعنی جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے, جواب میں آپ کو وعلیکم السلام کہتا ہے نا, تو وہ اب اس کا مطلب جب آپ سلام کیا تو اپنے لیے ایک سلامتی کی دعا اپنے حاصل کر لی. یہ دعائے خیر ہے. ہمارا تو سلام اتنا پیارا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو سے ملتے ہیں. دوسروں کا کیا ہے گریٹنگ, دوسروں کی گریٹنگ ہے ہیلو ہائے, یہ وہ. ہیلو ہائے سے کیا ملتا ہے, کچھ بھی نہیں. اور سلام سے کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر سلامتی نازل کرے, اللہ تمہیں رحمتیں دے, اللہ تمہیں برکتیں دے. ٹھیک ہے, تو کتنی پیاری بات ہے یہ. اور اسی طرح مجاہد فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو کہو السلام علی رسول اللہ, سلام ہو رسول اللہ پر. اور جب اپنے گھر میں جاؤ تو اپنے بال بچوں کو سلام کرو. اور جب کسی ایسے گھر میں جاؤ جہاں کوئی بھی نہ ہو تو اس طرح کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ جب اتحیات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایسے آتا ہے نا. تو آپ کو تینوں طرح کے سلام سکھا دیے. مجاہد جو ہے مفسر قرآن ہے کہ جب مسجد میں جانا ہے تو پھر کیا کہنا, السلام علی رسول اللہ.
اور جب گھر میں جانا ہے اپنے گھر والوں کو سلام کہنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں انٹر ہوئے تو اب گھر والے آ کے مجھے سلام کریں نا، میں بڑا ہوں، یہ میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے. جو آنے والا ہوتا ہے وہ جو گھر میں رہنے والے ہیں ان کو سلام کرے. سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کو کرے، چلنے والے بیٹھنے والوں کو کرے، کم تعداد والے بڑی جماعت والوں کو سلام کریں. ٹھیک ہے. اور فرشتے تو اس مسلمان پہ بڑے حیران ہوتے ہیں جو کسی کے پاس سے گزرتا ہے، کسی مسلمان کے پاس سے، اور اس کو سلام نہیں کرتا. بخاری اور مسلم میں یہ. اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے سب کو سلام کرو، سب ایک دوسرے کو سلام کیا کریں. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. اور یہ تک طبرانی میں تو یہ حدیث ہے کہ جو شخص سلام سے پہلے کلام شروع کر دے تو اس کو جواب ہی نہ دو جب تک وہ سلام سے ابتدا نہ کرے. یعنی اگر کوئی ویسے ہی بات کرنا شروع کر دیتا اس کو جواب مت دو جب تک وہ سلام نہیں کرتا. سلام سے بات شروع کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں پھیلاؤ، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کی دعائیں دو ایک دوسرے کو. محبت بھی بڑھتی ہے اس سے اگر اس کا واقعی پتہ ہو تو تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ایک دعائے خیر سکھائی گئی. معمولی بات نہیں، اللہ نے تحفہ دیا ہے یہ. اچھا، یہ ایک لوگوں نے نہیں سکھائی نہیں. اور مبارکتن طیبتن، بابرکت بھی ہے، پاک بھی ہے. تو ہم ویسے لوگوں سے کہتے رہتے ہیں نا آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو دیکھیں سلام میں تو ہے ہی دعا، سلامت رہنے کی، اور ایک دوسرے کے اوپر برکت بھیجتے ہیں، ایک دوسرے پہ رحمت بھیجتے ہیں. آپ اگر پورا سلام کہتے ہیں کسی کو تو آپ نے کتنی ساری باتوں کی دعا دے دی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ آیات اللہ تمہیں اس لیے بتاتا ہے کہ تم عقل مند ہو جاؤ، سمجھداری کا مظاہرہ کرو. تو اس مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے اس لیے ہی ہیں، یہ وزڈم کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں، ان میں سمجھداری ہے. اب ہم نے جب اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، جب گھر کا ویسے ہی دروازہ ہم کھولتے ہیں اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے گھر میں کوئی نہیں، تب بھی ہم نے سلام کرنا. ٹھیک ہے. جو انسان نا سلام میں پہل کرتا ہے نا اس میں تکبر نہیں ہوتا. یہ حدیث ہے. اور یہ بھی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ پہلا حکم جو آدم علیہ السلام کو ہوا تھا، تو اللہ عالم اس کی سند مجھے نہیں پتا، مگر پہلا حکم جو آدم علیہ السلام کو ہوا تھا روح پھونکتے ہی کہ ان کو کہا گیا تھا کہ جاؤ فرشتوں کو جا کے سلام کرو. فرشتوں نے بھی آ کے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تھا. فرشتوں کا بھی گریٹنگ سلام ہے، وہ بھی سلام کریں گے جنتیوں کو، وہاں تک جاتا ہے یہ سلام. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.